خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین راضی. ایک نظم وفا کے پروردگار کی بارگاہ میں. سامعین گرامی 10 لاکھ میں آ گیا علی کا علی بیٹا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے. اب سر پہ قرآن رکھیں اور مجھے بتائیں کہ خطیب منبر سلونی کے بیٹوں سے اچھا کلام کون کرے. رجز بیان کی میرے مولا نے. عرب والوں میں جنگ کا قانون ہوتا تھا. میدان حرب و ضرب میں جنگ لڑنے سے پہلے جو بھی جنگجو میدان میں جاتا تھا وہ رجز اپنا تعارف کرواتا تھا. میں کون ہوں, میرا باپ کون, میرا دادا کون, تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے. اب خطیب نکی صاحب مصرع دیکھیے, جملہ دیکھیے گا میرے محترم سامعین گرامی, ارباب دانش, ارباب ذوق, ارباب اذا. یہ کراچی ہے, یہ اہل زبان لوگوں کا مجمع ہے. میرے پاس خدا کی قسم پورے پاکستان میں ممبر نہیں. اگر میری یہ بات یہاں پہ ضائع ہو گئی پھر کہہ رہا ہوں میں خوشامد نہیں کر رہا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے ایک قلب مطمئن نے مسکرا کے فرمایا تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو, لیکن مجھ سے سنو میں کون. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس. گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن کو سن. ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہر مضمون اپنی مرضی سے سنا جا سکتا ہے. علموں والا بادشاہ اپنی مرضی سے نہیں سنا جاتا, ویسے سنا جاتا ہے جیسے ڈیزرو کرے. عزت حسین کی قسم مجھے نہ دیکھنا, ان ہاتھوں کو دیکھنا, فیصلہ خود کرنا, صرف منظر ذہن میں بنانا کہ 10 لاکھ سے میرے مولا عباس کلام کر رہے ہیں. بات شروع کر رہا ہوں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. ان کے بولو حیدر حیدر. یہ بات تھی, خدا کی قسم اس کا مجھے نقصان ہے. تھکنا نہیں, تھکنا. نعرہ حیدری, ایک نجف رسا نعرہ حیدری, تیسرا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, میں نے کہا نعرہ حیدری. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہے. ناراض نہیں ہونا, میں مضمون شروع کر چکا ہوں. خدا گواہ میں نے اتنا زور کبھی نہیں لگایا. جو بندہ بور ہے یا تھکا ہوا ہے مہربانی کر کے تشریف لے جائے, میرے بعد والوں کو سنے. جو بیٹھے وہ فریش ہو کے بیٹھے. نظم میں شروع کر چکا. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. فرمایا سورما صف شکنو غازی و جرار ہوں میں, عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا میں حادثاتی سالار نہیں بنا, کربلا میں آ کے حسین نے ایمرجنسی میں دیکھ کے مجھے سالار نہیں بنایا. عالم زر سے کسی فوج کا. میں پھر کہہ رہا ہوں کراچی ضائع ہوئی نکی صاحب, میرے پاس عباس بھیا ممبر نہیں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا مجھے نہیں پہچانا, اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, شیر ہوں اس لیے عباس. مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں. فرمایا مجھے خدا را خدا را خدا را ہر وہ بندہ بولے جو مانگتا ہے میرے مولا کے علم سے. میں تو کہہ رہا ہوں جو نہیں مانگتا یا جسے کوئی پریشانی ہے وہ جا کے ریسٹ کرے, باہر ہوا کھائے. لیکن یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا. فرمایا مجھے پہچانو, میرا نام ہے عباس. یہ عام بات نہیں, میں اعلان کر رہا ہوں. آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے, لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے, کھرا ہے. لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے. لیکن فرمایا موسیٰ بھی اسی کے خزانے کا موتی, آدم بھی اسی کے خزانے کا موتی, نوح بھی اسی کے خزانے. عباس فرماتے ہیں اس ذات کے خزانے میں کمی جو کوئی نہیں. فرماتے ہیں کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے, لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے. لیکن اس لیکن میں سارا ایکسپینس ہے, اللہ کرے میں اس ایکسپینس سمجھا سکوں. فرماتے ہیں کوئی موسیٰ کوئی بھیا مجھے دیکھ ہارون وفا ہے, لیکن کنز معبود. عباس نے فرمایا اس کے خزانے میں کمی نہیں, لیکن ود وقت تم نے مجھے جو نہیں پہچانا. جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے, کھرا ہے. لیکن مجھے پہچانو, کل ایمان امام ازلی نے مانگا, میں اکیلا ہوں جسے رب سے
دیوانی نصیب ہو، دیوانی نصیب۔ بیچ مجمع سے آواز آ گئی، بتا تو صحیح تو کون ہے جسے ایک علی نے جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے تجھے مانگا؟ کیسے کیسے؟ عباس فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن، یہ ظاہراً میرے دنیا میں آنے سے پہلے کے لمحات تھے، اب حالت اس نے پوچھا کہ مانگا اللہ کرے، میں باتیں کم اور شعر پہ شعر میں نشاور کر رہا ہوں، کیسے مانگا؟ عباس فرماتے ہیں کلیجہ برداشت کرے تو سن، تو نے پوچھا ہے نا کیسے مانگا، آ میں تجھے بتاؤں۔ الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، مانگا سن، فرماتے ہیں الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، پھر سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا۔ عباس فرماتے ہیں رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا۔ عباس فرماتے ہیں بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، بیت مولود حرم، اہل زبان مجمع اس زبان کا وزن کرے، میں کس پائے کی اردو استعمال کر رہا ہوں کراچی میں کھڑے ہو کے۔ عباس فرماتے ہیں بیت مولود حرم، مولود حرم کون؟ میرے مولا علی۔ بیت مولود حرم کیا؟ بادشاہ کا گھر۔ عباس فرماتے ہیں میرے بابا نے ابھی اپنے ہاتھ بلند کیے تھے تو اوپر سے اللہ کی آواز آئی، کیا مولود حرم دیکھ، قدرت نے کہا کیا؟ اللہ کی آواز آئی، علی میرا دل بن گیا ہے، اب غرور شب تاریک ذرا ماند بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ انکل جی ہاتھ کھولنے اور مانگنا ہے، صرف ایک ہاتھ بلند کرنا ہے، میں تو ایک ہاتھ مانگ رہا ہوں، بھلے غدیر میں میرے نبی نے دونوں بلند کر دیے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں پھیلاؤ جھولیاں، مانگو۔ وہ بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میری کوئی دعا رکی ہوئی ہے، ابھی تک پوری نہیں ہوئی، بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں، میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں پھیلاؤ اپنے اپنے دامن اور مانگنا خلوصی نیت سے، نہ پوری ہو تو پھر علی عباس عسکری کو کال کر کے گلہ دینا میں حاضر ہوں۔ عباس فرماتے ہیں افسوس اس بات کا تم نے مجھے نہیں پہچانا، کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں، ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے کیا سن رہے کراچی، فرماتے ہیں سوچتے ہو کہ میرے در سے، جھولیاں پھیلاؤ جھولیاں ہاتھ اٹھانا، سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، میں عباس اعلان کر رہا ہوں، ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا چھوٹ گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گیا؟ ریشی جو چہرہ ہے نا اس کی مسکراہٹ خدا کی قسم میرا توشہ آخرت ہے۔ فرمایا تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں عباس اعلان کر رہا ہوں میرے دادا ہیں ولی اور میرے بابا ہیں امام، میرے دادا ہیں ولی اور میرے بابا ہیں امام، میرے 2 بھائی امام اور بھتیجا ہے امام۔ جملہ تبدیل کرتا ہوں جو میں نے کہا، یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو جناب ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے، علی کا خون تو دنیا نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھیں میرے دادا ہیں ولی اور میرے بابا ہیں امام، میرے 2 بھائی امام اور بھتیجا ہے امام، باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام۔ میرے 2 بھائی امام اور بھتیجا ہے امام، باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام۔ فرمایا نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام۔ فرمایا تم نے مجھے نہیں جو پہچانا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کبھی ناز نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا، خدا کی قسم یہ جو داڑھی اتری ہے نا، یہ نہیں اتری تھی تو میری مخدومہ نے اتنا طرز فرما دیا تھا کہ میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا۔ مصرع بہت بڑا پڑھ ہوں، گھر جا کے دعا کرو گی اگر میں سمجھا سکا علی کا بیٹا دعویٰ کیا کر رہا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ علی کے بچوں سے اچھا کلام کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اب اسی دعوے پہ پوری دلیل ہے۔ فرماتے ہیں پوتا ہے امام، بھتیجا ہے امام، بابا ہے امام، نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام۔ فرمایا تمہیں یقین نہیں آتا، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ لا ایک اور دعویٰ
سنو، بات حق ہے تو بتائید الہی دے گا، ہجر اسود میرے دعوے کی گواہی ہے۔ عباس فرما رہے ہیں اس ٹیلے سے نیچے اترے اور جا رہے ہیں خیام حسینی میں، کس کام کے لیے؟ ایک کام بتا رہا ہوں، اجازت لینے، لڑنے کی۔ کہاں؟ خیمے میں۔ سوچ کے بتاؤ وہ خیمہ کیا ہوگا جس میں حسین تشریف فرما۔ اس نے فرزند رسول مدنی کی خاطر، انتقام دل و جان حسنی کی خاطر، خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر، خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر، مصرع ہے سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر، یہ اتنی ساری چیزوں کی خاطر عباس جا رہے ہیں خیام حسینی میں۔ مصرع دوسرے زاویے سے آ گیا، سر میدان وغا نہیں آیا وہ بندہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بت شکنی کی خاطر ہو کیا رہا ہے؟ آ رکھ میرے سر پہ کرے، مصر میرے قد سے بڑھا گیا، سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر کیا؟ شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی۔ عباس آ رہے ہیں حسین کے 19 سے زیادہ سامعین گرامی وجوہات میرے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو گلے سے لگا کے بیان فرمائیں کہ غازی میں تجھے لڑنے کی اجازت اس وجہ سے بھی نہیں دے سکتا، اس وجہ سے بھی نہیں دے سکتا، یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، اس میں سے ایک وجہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پڑھ دوں۔ اچھا مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ اب میرے مولا حسین نے تمام باتیں کر کے فرمایا غازی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں۔ کراچی تیرے معیار کا سلام، خدا کی قسم آج کوئی اور رنگ ہے یہاں پھر بھیا، اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، ارے شیر جرار کہاں، شام کے فرار، شام کے فرار کہاں، فتنہ ہو فتنہ کرو، اچھا فتنہ ہو فتنہ کرو بزدلو، فتنہ ہو فتنہ کرو بزدلو اغیار کہاں، اور شان خلف حیدر کرار، اور شان، بھیا مجھے تنہا نہ کیجئے گا، بھیا مجھے تنہا نہ کیجئے گا، خدا کی قسم میں خود ساتویں آسمان پہ ہوں، فرماتے ہیں اور شان خلف حیدر کرار کہاں۔ عباس فرماتے ہیں مولا یہ تمام باتیں بجا، لیکن مجھے بتائیں مجھے کیوں نہیں لڑنے دے رہے؟ بھائی کو گلے سے لگا کے فرماتے ہیں عباس وجہ ہے نا، یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی۔ مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ بڑے ہیں میرے سے، آپ مجھے بلاتے ہیں بھی علی عباس، تو میرے منہ سے پہلا لفظ کیا نکلے گا؟ جی۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، جی۔ کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو ادباً وہ اسے جو بھی القاب دے گا پہلا فی البدی منہ سے جملہ نکلے گا جی بھیا، جی آقا، جی محترم، جی حضور، جی قبلہ، جی مولوی صاحب، جی قاری صاحب، جی استاد جی، جی ذاکر صاحب، پہلا لفظ ہوتا ہے۔ یہ تینوں کیمرہ مین مجھے ہاتھ دکھائیں گے جو نہیں اٹھاتے، میرے مولا آپ کی نوکریاں قبول فرمائے۔ معصوم یہ مجمع یہ جوان اپنے پاؤں پہ اٹھے، داد تھوڑی بات بڑی، کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے، اعظم نگی صاحب پہلا لفظ منہ سے نکلتا ہے جی۔ خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا، پھر ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔
کہا جی سرکار. اب خدا کی قسم میرا اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے. میں خدا میرے بدن پہ لرزت آ رہی ہے, مولا گواہ میں مصرع سمجھا سکوں. آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. اب میرے ساتھ چلو ذرا پرواز کرتے ہیں. ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. لہجائے غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. لہجائے غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. جی بادشاہ سن رہا ہوں. ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے. بادشاہ مجھے حکم کریں. اب وہ حکم سنیے گا. لہجائے غیظ میں بولا. یہ نہیں پتا اس بندے کو مجلس میں بیٹھنے کا ڈھنگ کیا ہے, اسے مصرع سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا جس نے یہ اسلوب ضائع کر دیا. جی سرکار مصرع کچھ ایسا آ گیا. فرماتے ہیں ملک الموت کام کرنا ہے. اس نے کہا بادشاہ حکم کریں. فرمایا سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. جی بادشاہ سن رہا ہوں. مسکرا کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں. جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں, ہم آتے ہیں. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا. بد حواسی میں بنے سادے لئی چلایا. نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو. اب مصرع سمجھنا ہے. روباہ فارسی زبان کا لفظ ہے. روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو. بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کون کتنا اس نے کہا ابھی تک کہہ رہا تھا نہر نہیں چھوڑنی, اب کیوں کہہ رہا ہے نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. ابن سعد نے کہا یار مسئلہ یہ ہے ابھی تک کہہ رہا تھا اب بھاگنا بنتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے وہ سامنے دیکھو سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں. شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتا. کراچی فیصلہ شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے حالت کیا ہو گئی کہ بلا مصرع کا بیان کیجئے گا. شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں. پھر ہوا کیا؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دہائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ. ہاتھ اوپر رکھنا, ہاتھ نیچے نہیں. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, ہاتھ بلند. وقت ہے بھاگ میں ہاتھ نیچے نہ کرنا. وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو. انہوں نے کہا کیوں؟ ابن سعد نے کہا سامنے غازی ہے, یہ بات یاد رکھنا. غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا. عباس عسکری نے نکی صاحب چھوڑ دیے. 10 لاکھ کے سامنے آ گئے میرے مولا عباس. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور حیران مسکرا کے فرماتے مصرع مسکرا کے فرماتے شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. شمر بزدل شمر کیا سن رہے کراچی عباس میاں. شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. مصرع لمحے کے لیے نیچے بیٹھنا. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. شمر نے کہا 9 لاکھ کا لشکر ہے, کیا یہ کم ہے؟ عباس فرماتے ہیں مجھے 9 لاکھ نہ سنا, یہ بات یاد رکھی. اشہلے زیر کو ہوشیار کچل ڈالے گا, اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے.